اور اس سے پہلے تم لوگ جو خود کچھ کرتے رہے ہو، جو کچھ کرتے رہے ہو، وہ کوئی قیامتوں سے کم تھی؟ مجھ سے ایک دفعہ کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ آپ نے جو ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے نام سے یہ کام شروع کیا ہے، آپ کے دوستوں نے لاپتہ افراد کے لیے، سارے مسئلوں کی جڑ یہی ہے، آپ کے لیے مشکلات بن گئی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایک گھر میں جا کے اس گھر کے ذرا حالات دیکھ لیں کہ جس کے گھر سے اس کا والد، جس کے گھر سے اس کا شوہر لاپتہ ہو، یہ لاپتہ ہونا اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان کوئی اگر مر جائے نا تو انسان کو حوصلہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو لاپتہ افراد کے جو مسئلے ہیں، ان کے ذرا کبھی گھروں میں جا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ان کی صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے۔ وہ کھانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے عزیزوں کو کیسے یاد کرتے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، ان کے لقمہ ان کے حلق سے اترتا کیسے ہے۔ آپ مولویوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ یہ بات مجھے نہ کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جیسے تاجر ہیں، جیسے ملازم پیشہ لوگوں کا ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آج اسی طرح مولوی نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے ایک مسجد مل جائے جہاں 5 وقت کی نماز پڑھا لوں، یا ایک مدرسہ مل جائے، بس میری زندگی کی منزل مجھے مل گئی، میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر مولانا عبدالعزیز صاحب بات کریں فحاشی کے اڈوں کی، ظلم اور زیادتیوں کی، معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے زیادتیاں اس کی، تو کہتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھی بلی مسجد ہے، اتنی بڑی شاندار مسجد ہے، اتنے سارے نمازی ہیں جو ہر جمعے کو آ کے ان کی سنتے ہیں، پھر بھی دماغ خراب ہو گیا۔ اور مدرسے بہترین چل رہے ہیں، اپنا کام سے کام رکھیں، خام خواہ ایسے ہی حکومت کو مشکل میں ایک ڈال دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، کیا میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں، چند علماء ایسے کہتے ہیں، سب نہیں کہتے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف یہی نمازوں کی امامت پر تھی، یا وہ صرف بیٹھ کے درس و تدریس کیا کرتے تھے، یا انہوں نے معاشرے کے بارے میں بھی سوچا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر یقیناً مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا، اور یقیناً نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پہ اگر نظر دوڑاتے چلے جائیں تو آپ کو اس میں اتنی ایک بھرپور زندگی ملتی ہے، ایک جسے ایکٹیو لائف کہتے ہیں نا، ایکٹیو لائف، ایک بھرپور زندگی ملتی ہے کہ جس کے اندر ہر طرف کبھی جہاد ہو رہا ہے، کبھی اصلاح ہو رہی ہے، کبھی خدمت ہو رہی ہے، غریبوں کے گھر جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں آخر؟